BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. یورپی یونین میں رہنا ہے یا نہیں، برطانوی عوام جمعرات کو فیصلہ کریں گے. سخت مقابلے کی توقع. پورے ملک کی طرح پاکستانیوں کی رائے بھی منقسم ہے. میں جو ووٹ کر رہا ہوں وہ ان کے اگینسٹ کر رہا ہوں کہ ای یو کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے. دیکھیں، میں تو ریمین کمپین کے حق میں ہوں کہ برطانیہ جو ہے یورپین یونین میں رہے. نائجیریا میں بوکو حرام کے خلاف وہاں کی مقامی رضاکار تنظیمیں کیوں اور کیسے مؤثر ثابت ہو رہی ہیں. اور دولت مشترکہ میں شامل ممالک سے 64 منتخب نوجوانوں میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں. عثمان اور زینب ملکہ برطانیہ سے اپنا ایوارڈ وصول کریں گے. برطانیہ کو یورپی یونین میں رہنا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ ہونے میں اب 1 روز رہ گیا ہے. جمعرات کو ریفرینڈم میں برطانوی عوام ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے. رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ایک سخت مقابلہ متوقع ہے. ریمین کیمپین یورپی یونین میں کیوں رہنا چاہتی ہے؟ ان کے بقول سنگل مارکیٹ یا بلا روک ٹوک تجارت سے برطانیہ کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. 3.5 لاکھ نوکریوں کا دار و مدار یورپ پر ہے. برطانوی شہریوں کو یورپی ممالک میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت ہے اور یورپی یونین میں رہتے ہوئے برطانیہ زیادہ محفوظ ہے. یورپی یونین چھوڑنے کی کیمپین کے مطابق یورپی یونین سے برطانیہ کو اپنے قوانین اور بارڈرز پر دوبارہ سے کنٹرول حاصل ہو جائے گا. امیگریشن کم ہونے سے فلاحی اداروں پر بوجھ کم ہوگا. برطانیہ عالمی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے میں آزاد ہوگا اور سالانہ اسے یورپی یونین کے بجٹ میں دی جانے والی $13 بلین کی بچت ہوگی. برطانیہ میں ریفرینڈم کے بارے میں دیکھیے عادل شاہ کی رپورٹ. یورپی یونین سے نکلنے یعنی لیو کیمپین اور یورپی یونین میں ہی رہنے یعنی ریمین کیمپین گلیوں، سڑکوں، حتیٰ کہ دریائے ٹیمز میں بھی زور و شور سے جاری ہے. تند و تیز الزامات کی گونج میں یورپی اتحاد میں رہنے کے حامی اور مخالفین دونوں ہی اپنی اپنی رائے کے درست ہونے کے دعوے دار ہیں. یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے پر برطانیہ کی حکمران کنزرویٹو پارٹی ہو، اپوزیشن کی لیبر پارٹی ہو یا پھر برطانوی کابینہ، سبھی منقسم ہیں. اس وقت جو ہمیں سہولتیں ہیں یورپین یونین کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے یو کے بزنسز کو بہت اس کا فائدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوگا اگر ہم یورپین یونین چھوڑ دیں گے. یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں ریکارڈ امپلائمنٹ ہے، 30 ملین سے واضح لوگ اس وقت امپلائمنٹ میں ہیں، مگر جو بڑی چیز یہ ہے ہمیں اوپن ایکسیس ہے اس مارکیٹس کا، کوئی ٹیرفس نہیں ہیں. جو لیو کیمپین والے ہیں وہ ہمیں یہ نہیں ایشورنس دے سکتے کہ کیا ٹیرفس کا کیا نتیجہ ہوگا، ہماری ریلیشن شپ کیا ہوگی. لیو کیمپین سے تعلق رکھنے والے برطانوی وزیر جیمز ڈجرج کے بقول وہ یورپی یونین سے نکلنے کا سنہری موقع ضائع نہیں کریں گے. ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ای یو سے کنٹرول واپس لینا ہے. کافی عرصے سے یورپی یونین ہمارے لیے گلے کا پھندا بن گئی ہے. ہمیں اپنے بارڈرز، معیشت اور اسائلم کے نظام کا کنٹرول واپس لینا ہے. جمعرات کو اس بڑی تبدیلی کے لیے ووٹ دینے کا موقع ہے. برطانیہ میں بسنے والے لاکھوں پاکستانی بھی اس ریفرینڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ان کی رائے بھی اس ریفرینڈم میں اپنا ایک وزن رکھتی ہے. میں جو ووٹ کر رہا ہوں وہ ان کے اگینسٹ کر رہا ہوں کہ ای یو کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے جو ہے ہمارے جو لوکل جو ہم یہاں پہ امیگرینٹ ہیں ان کے لیے جو مور جاب اپرچونیٹیز ہو جائیں گی. باقی ہمیں جو ہے نا وہ ہاؤسنگ کافی پرابلم ہو رہی ہیں، رینٹس بہت زیادہ ریز ہو گئے ہیں جس وجہ سے ہمیں جو ہے نا کافی پرابلمز آ رہی ہیں. دیکھیں، میں تو ریمین کمپین کے حق میں ہوں کہ برطانیہ جو ہے یورپین یونین میں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے برطانیہ کو کافی فائدہ ہے، ایک سنگل مارکیٹ کا حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پوری یورپین یونین ایز انٹیگریشن ہوتی ہے، کیونکہ جو لیو کمپین ہے وہ ایک سپریشن اور سیگریگیشن کی بات کرتے ہیں. لیو کیمپین پر تعصب کے الزامات کے باعث لیبر پارٹی کے پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ خالد محمود اور کنزرویٹو پارٹی کی سعیدہ وارثی حال ہی میں لیو کیمپین سے الگ ہوئے ہیں. یورپ میں رہنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو برطانوی عوام 23 جون کو کریں گے، لیکن جو چیز اس وقت واضح ہے وہ یہ کہ لوگ اس معاملے پر منقسم ہیں اور ایک سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. عادل شاہ، BBC نیوز، لندن. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC اردو سروس کے ثقلین امام. ثقلین، اس ریفرینڈم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اکثر ایسے فیصلے تو پارلیمنٹ کرتی ہے.
عالیہ یہ ریفرینڈم بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے کنزرویٹوز کی اور جس کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہیں، انہوں نے یہ الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ تھا کہ یورپین یونین میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس بارے میں وہ ریفرینڈم کرائیں گے. تو ان پر دباؤ پڑ رہا تھا، پرانا ان کا وعدہ تھا، اور دوسرے تو جو انتہا پسند یہاں کے جو گروہ ہیں کچھ، وہ بھی اس کا مطالبہ کر رہے تھے. تو بالآخر اس کا فیصلہ انہوں نے خود کیا اور پارلیمنٹ نے بحث کی اور یہ ایک فیصلہ کر کے ریفرینڈم 23 جون کو ہو رہا ہے. اچھا ثقلین، ملک بہت حد تک منقسم نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ایک سٹنگ ایم پی کا دن دہاڑے قتل بھی ہو گیا. فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، آپ کو یہ تقسیم کم ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، تقسیم کم کرنے کی کوششیں تو ضرور کی جاتی ہیں ہمیشہ، جس طرح کہ اسکاٹ لینڈ کا ریفرینڈم ہوا، لیکن یہ ریفرینڈم اپنی نوعیت کا کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ اب یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں رہا ہے یا اقتصادی بنیادوں پر ایک فیصلہ نہیں نظر آ رہا کہ یورپین یونین میں رہنے سے برطانیہ کو فائدہ یا نقصان ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو برطانوی معاشرے میں جو قوم پرستی کی جو قوتیں دبی ہوئی تھیں وہ دوبارہ سے کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ جو برٹن فرسٹ کی جو پارٹی جس کے ایک رکن نے جو کاکس کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے یارکشائر میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی قسم کے جذبات کے بھڑکانے یا بھڑکنے کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے. تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر جو گہری قسم کی ایک تقسیم ہو رہی ہے، یہ ایک زخم چھوڑے گی اپنے، اور کس حد تک ان پر قابو پایا جا سکتا ہے ابھی بڑا مشکل ہے کہنا. ثقلین، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر خوف پھیلانے کے الزام لگتے رہے ہیں، اسکیئر مانگرنگ کے الزام لگتے رہتے ہیں، ان میں کتنی صداقت؟ دیکھیے، اسکیئر مانگرنگ ایک ایسی ہوتی ہے کہ کوئی چیز حقیقت نہ ہو اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہو، لیکن یہاں پہ کچھ اقتصادی حقائق ایسے ہیں کہ جس پر لوگ پریشان ہیں، کوئی اس کی تردید بھی نہیں کر، کوئی معیشت دان تردید بھی نہیں کر رہا ہے. مثال طور پہ اگر برطانیہ یورپین یونین سے الگ ہوتا ہے تو اس کی 36 بلین پاؤنڈز کی جو جی ڈی پی ہے وہ کم ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ ہر شہری کو اوسط لحاظ سے 4000 پاؤنڈز کا نقصان ہوگا، وہ کم ہو جائے گی اس کی ایک حیثیت. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو الزامات لگ رہے ہیں کہ اسکیئر مانگرنگ ہو رہی ہے، اس میں کسی حد تک تو ایک ہے کہ ظاہر ہے سیاستدان جب کوئی کیمپین چلاتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ دونوں طرف کے جو دعوے ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں، اور ان کا ایک نقصان تو ہے جس کا ہم یہاں پہ برطانیہ میں پاؤنڈ کی قیمت جو سے کم نظر آ رہی ہے، اور دنیا بھر کے ماہرین کے برطانیہ کی پراپرٹی کی جو پرائسز ہیں یہ بھی کم ہو سکتی ہیں، اور اس کا خوف ایک بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو روزگار کے بڑھنے اور کم ہونے کے تو دلائل ہیں، لیکن روزگار کے باوجود جو پاؤنڈ کی قیمت کم ہو رہی ہے یا کم ہوتی محسوس ہو رہی ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. ثقلین امام، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. مصر کے ایک جج نے بحیرہ احمر کے 2 جزیرے سعودی عرب کو لوٹانے کے حکومتی فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے. مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی نے سعودی شاہ سلمان کے دورے کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ تیران اور صنافیر نامی جزیرے سعودی عرب کے حوالے کر دیے جائیں گے. امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک گے نائٹ کلب پر حالیہ حملے کے بعد امریکی سینٹ میں جو اسلحہ محدود کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئی تھیں ان کو رد کر دیا گیا ہے. ان تجاویز میں سے ایک زیر نگرانی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل افراد کو اسلحے کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کیا جانا تھا. بالی ووڈ اداکار سلمان خان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اس بیان پر معافی مانگے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی آنے والی ایک فلم کا اسکیڈول اتنا سخت اور محنت طلب تھا کہ وہ ایک جنسی زیادتی کا شکار عورت کی طرح محسوس کرتے تھے. دنیا بھر کی طرح انڈیا میں بھی آج یوگا کا عالمی دن منایا گیا. اصل تقریب پنجاب اور ہریانہ کے دارالحکومت چندی گڑھ میں ہوئی جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی. انڈیا کی حکومت بڑے پیمانے پر یوگا کو فروغ دے رہی ہے، لیکن اسے اس الزام کا بھی سامنا ہے کہ اس بہانے ہندوتو کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. دلی سے سہیل حلیم. یوگا سے جسم میں لچک پیدا ہوتی ہے، یہ تو زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، لیکن تنازع اسے ہندو مذہب سے جوڑنے پر ہے. اوم کہا جائے یا نہیں، سوریہ نمسکار کیا جائے یا نہیں. مخالفین کہتے ہیں کہ یوگا ڈے اتنے بڑے پیمانے پر منانے کا مقصد ہندوتوا کے ایجنڈے کو سب پر تھوپنا ہے. حکومت کہتی ہے کہ یوگا کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ دھارمک کرمکانڈ نہیں ہے. یوگ لوک میں تمہیں من کو شانتی کیسے ملے گی، شریر کو سوستھتا کیسے ملے گی، اس کی طاقت دیتا ہے.
हफ्तों से टीवी चैनलों पर सरकारी इश्तहारात दिखाए जा रहे थे। लोगों को योगा की खूबियां बताई जा रही थी। बहुत से लोग मानते हैं कि योगा से उन्हें रूहानी सुकून मिलता है। जैसे पहले मैं इमोशनली जल्दी से इम्बैलेंस हो जाती थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे हर समय खुशी मिलती है। मेरे अंदर एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गया है। और दूसरी बात है कि मुझे अब छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं लगता और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने में भी मुझे बहुत अच्छा इससे फ़ायदा मिला है। लेकिन इख्तिलाफ भी नजरिए पर ही है। कुछ लोग मानते हैं कि ये उनका सुकून छीनने की कोशिश है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, नाइजीरिया में बोको हराम के खिलाफ जंग में मकामी रज़ाकार कैसे काम कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी नौजवान मलिका बरतानिया से कौन सा अवार्ड लेने जा रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। नाइजीरिया में शिद्दत पसंद गिरोह बोको हराम के खिलाफ वहाँ के विजिलेंटी ग्रुप्स या मकामी रज़ाकार तंजीमें खासी कारगर साबित हो रही हैं। ऐसी ही एक तंजीम ने चंद हफ्ते कबल चीबुक की लापता तालिबात में से एक की बाजियाबी में कामयाबी हासिल की। लड़की अब ख़ानदान वालों से जा मिली है। माइडुगुरी से टॉमी ओलाडिपो की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। अगले गश्त की तैयारी हो रही है। हमा वक्त मुस्तैद ये रज़ाकार शुमाल मशरकी नाइजीरिया में मोहल्लों के रखवाले हैं। उनकी बंदूकें अगरचे पुरानी हैं, मगर ये लोग यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। इसी बुनियाद पर एक रज़ाकार तंजीम चिबुक की लापता तालिबात में से एक तालिबा की बाजियाबी में कामयाब हुई। इस खबर का खैर मकदम करने वालों में मुल्क के सदर भी शामिल थे, मगर असल खबर उस वक्त सामने आई जब कुछ रज़ाकार गैर मुतवक्के तौर पर इस गुमशुदा लड़की के भाई के पास आए। रज़ाकार आए और कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने अपनी माँ को बुलाया तो वो बाहर आई। फिर मैंने कार का अगला दरवाज़ा खोला। 2 बरस से लापता बहन को अपने सामने पाकर घर वालों की खुशी की इंतहा न रही। फौज की कामयाबियों समेत शिद्दत पसंदों के खिलाफ होने वाली पेशरफ्त लोगों के लिए खुशाइंद है। माइडुगुरी के रहने वाले अपने शहर को हालत अमन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बोको हराम ने यहीं जन्म लिया। काफी अरसे तक ये उनका गढ़ रहा, मगर अब लोगों में ये एहसास तक़वियत पा रहा है कि बुरे दिन लद गए हैं और अब वो शहर की तामीरें नौ कर सकते हैं। शिद्दत पसंदों का ज़्यादातर हदफ स्कूल और अवामी मुकामात हुआ करते थे, मगर खौफ के जिन बादलों के साए में लोग रह रहे थे कई जगह पर छटने लगे हैं। एक मुश्किल बाकी है, वो बदनामी जो बोको हराम की जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली ख़वातीन को दामनगीर है, क्योंकि इनमें से कई माएँ बन चुकी हैं। क्या आपकी बहन मामूल की ज़िंदगी गुजार पाएंगी? बफज़्ल खुदा वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। हम किसी इंसान को मुस्तरद नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें बच्ची का तो कोई कसूर नहीं। जब खुदा हमसे नफरत नहीं करता तो हम किसी से नफरत क्यों करें? ये बात बोको हराम के साबिक असीरों और उनके अहले खाना के लिए, जो इस हौलनाक जंग के खात्मे की आस लिए हुए हैं, कदरे उम्मीद का बास है। अमन के लिए लड़ने वाले इन रज़ाकारों को शायद ज़्यादा न सराहा जाए, मगर उनके लिए यही बस है कि वो और उनके घर वाले महफूज हैं। टॉमी ओलाडिपो की रिपोर्ट। दौलत मुश्तरका के ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, इन दिनों बरतानिया आए हुए हैं, जहाँ इन्हें मलिका बरतानिया क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड से नवाजेंगी। गुज़श्ता रोज़ BBC की दावत पर 64 नौजवानों पर मुश्तमिल ये ग्रुप BBC के सदर दफ्तर न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस आया, तो इनमें शामिल 2 पाकिस्तानियों मोहम्मद उस्मान खान और ज़ैनब बीबी से मैंने बात की और पहले उनके काम के बारे में पूछा। मेरा काम ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जो किसी भी वजह से स्कूलों से दूर हैं या वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। उनमें स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ख़ास तौर पे कूड़ा उठाने वाले बच्चे, कैंसर के मरीज़, या वो बच्चे जो दूर दराज देहाती इलाकों में रहते हैं और किसी भी वजह से स्कूलों तक उनकी पहुंच नहीं है।
تو آپ کا کام زیادہ تر کراچی میں ہے یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا دیہاتوں میں بھی ہے؟ کتنے علاقے ہیں پاکستان کے اس وقت جہاں آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ جی میں نے جو اپنا پروجیکٹ ہے بیک ٹو لائف ایڈوٹینمنٹ، یہ لاہور سے اس کا آغاز کیا. اس کے بعد اس کو ملتان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں پھیلایا. اور کچھ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جو کہ دور دراز دیہاتی علاقوں میں کام کر رہے ہیں، جو کہ ضلع خوشاب کے اندر ہیں. اور زینب آپ اپنے کام کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ گرین انرجی آپ کا فیلڈ ہے. میں نے 2013 میں ایک آرگنائزیشن بنائی، پاکستان سوسائٹی فار گرین انرجی، جس کا مین جو فوکس ہے وہ گرین انرجی پر ہے، اس کی پروموشن پر، اس کی پروڈکشن پر. اور جو مینلی میں جو میرا مینلی کام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں را مٹیریلز استعمال کرتی ہوں اس کو یوزفل تھنگ بنانے کے لیے. اور مینلی میں ویسٹ مٹیریل کو یوٹیلائز کرتی ہوں فار دا پروڈکشن آف بایو فیولز. اس وقت میں نے جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کیا ہے اس میں میں نے ٹیشو پیپر ویسٹ اور پیپر ویسٹ سے بایو ایتھنول پروڈیوس کیا ہے، جس کو ہم پیٹرول کی جگہ گاڑیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک ایسے ملک میں جہاں جیسے کہ میرے کچھ کالیگس کہہ رہے تھے توانائی ایک ایشو ہے، انرجی کی کرائسس ہے، وہاں آپ کو گرین انرجی کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت صرف انرجی کرائسس پاکستان میں نہیں بڑھ رہے، نہ صرف بلکہ کلائمیٹ چینج بھی بہت زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ وائڈ، اسپیشلی ان پاکستان. سو گرین انرجی کا خیال میرے مائنڈ میں اس طرح سے آیا کہ ایک تو ہم ایک چیپسٹ چیز کو استعمال کر کے ہم ایک نیو چیز اور یوزفل تھنگ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. ایز آئی ایم پروڈیوسنگ بایو فیول، سو اٹ از انوائرمنٹ فرینڈلی. سو اس سے ہم اپنے ماحول کو بھی بچا سکتے ہیں اور گلوبل وارمنگ کو، کلائمیٹ چینج کو بھی کافی حد تک ریڈیوس کر سکتے ہیں. اب دونوں کو کچھ ہی دنوں میں آپ کو ملکہ کی طرف سے ایوارڈ ملنے والا ہے، کتنے ایکسائٹڈ ہیں آپ؟ ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، فخر بھی ہے. اور یہ ایوارڈ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ایوارڈ ان تمام نوجوانوں کے لیے ہے جو میرے ساتھ گرمی، دھوپ، بارش، سردی میں کام کرتے رہے. تو میں یہ ایوارڈ ان تمام نوجوانوں کے نام کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ زینب، آپ کتنی ایکسائٹڈ ہیں؟ میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، جس کو میں اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی. عثمان اور زینب جو اپنا ایوارڈ وصول کرنے برطانیہ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.